الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وابنہ الکریم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کا عرس مبارک جلد ہی آنے والا ہے، اور 21، 22، 23 ان 3 دنوں میں جو سپٹمبر کی تاریخ ہیں، ان 3 دنوں میں انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک منایا جائے گا۔ آپ حضرات سے اور تمام اہل سنت والجماعت سنی عوام سے گزارش ہے، عوام و خواص سب سے گزارش ہے کہ وہ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین کے مستحق ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں آپ کو جانا، پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ آج میں ایک بہت دلچسپ بات اعلیٰ حضرت کی ولادت کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے علماء سے سنا ہوگا، کتب میں پڑھا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کی جو تاریخ ولادت ہے وہ 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 1272 ہجری میں ہوئی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی تاریخ ولادت قرآن مجید کی آیت کریمہ سے نکالی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ میں عرض کر دیتا ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور جن کی تائید اللہ نے روح الامی کے ذریعے کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ سے اپنی تاریخ ولادت نکالی ہے، اور جس کا ترجمہ بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ علم الاعداد ایک الگ فن ہے جس میں عدد سے بحث کی جاتی ہے۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اس آیت کریمہ کے تمام حروف کی تعداد اگر آپ جوڑ کر کے دیکھیں، عدد کے لحاظ سے جو عدد کے نمبر ہوا کرتے ہیں، تو ان کی تعداد اگر جوڑ کر کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کہ جو آپ کی تاریخ ولادت، آپ کی سن ولادت ہے، ہجری سن ولادت 1272 ہجری، یقیناً جب ان اعداد کو جوڑ کر کے دیکھا جائے، اس آیت کریمہ کے حروف کی تعداد کو جوڑ کر کے دیکھا جائے تو 1272 تعداد بنا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے از خود اپنی تاریخ ولادت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے نکالی ہے، اور بالکل فٹ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یہ آیت کریمہ ہوتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ سنا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت کی آیت کریمہ ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کی ذات و برکت ایسی ہی ذات ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان نقش فرما دیا تھا، اور یہ سب اعلیٰ حضرت کو عشق رسول کی بدولت ملا کہ اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ آیت کریمہ بالکل کھری اترتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت کے واسطے اسی آیت کریمہ کو اخذ فرمایا ہے۔ تو یہ تھی ایک اہم بات جو اعلیٰ حضرت کی ولادت سے متعلق ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تاریخ ولادت آیت کریمہ سے نکالی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ
سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اہم بات تھی جس کو آپ تک پہنچانا میں بہت ضروری سمجھتا تھا، لہذا میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔